اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر میں جن، جادو، نظر بد، اعتراضات اور ان کے جوابات کے تعلق سے گفتگو کروں گا. ابھی چند دن پہلے ہی رقیہ، جن، جادو، نظر بد کے تعلق سے ایک بڑا پروگرام کیا گیا اور اس پروگرام کے اندر رقیہ راقی، رقیہ سینٹر پر بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے، بہت زیادہ سوال اٹھائے گئے. اس کے بعد میرے پاس کئی ایسے فون کالز آئے ہیں جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان اعتراضات کا جواب دیجئے، کیونکہ اس سوالات کے ذریعے سے، ان اعتراضات کے ذریعے سے عوام الناس کے ذہنوں کے اندر بہت زیادہ انتشار برپا ہو چکا ہے. تو آپ جواب دیجئے. تو میں مختصر سے طور پر، کیونکہ میں مسلسل سفر پہ رہتا ہوں، تو اس لیے میرے لیے مشکل ہوتا ہے کہ میں پہلے اس پوری تقریر کو سنوں، پھر اس کے بعد اس کے اندر سے میں جواب دوں. تو جتنا میں نے سنا مختصر سے طور پر میں آپ کو یہاں پر جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں، یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے. اب علاج کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح سے پوری شریعت نازل فرمائی ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر علاج بھی نازل فرمایا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیماریوں کا، مختلف دردوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے علاج بتایا، اور اللہ رب العالمین نے شفا یاب بھی کیا. اور آپ سے بڑھ کر نہ کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر نہ کوئی طبیب ہو سکتا ہے، اور آپ سے بڑھ کر نہ کوئی جو ہے حکیم ہو سکتا ہے. تو آئیے میں اب اس حدیث کی طرف چلتا ہوں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ان اعتراضاتوں کے اندر جو چیزوں کو لایا جاتا ہے انشاءاللہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلی حدیث سنن ابو داؤد ہے، حدیث نمبر 3896 ہے، صحیح حدیث ہے. راوی حدیث حضرت خارجہ بن سلتی تیمی ہیں، اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر لوٹ کر جب آپ کے پاس سے جانے لگے تو ایک قوم پر سے گزرے جن میں ایک شخص دیوانہ تھا، زنجیروں سے بندھا ہوا تھا. تو اس کے گھر والے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے یہ ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی لے کر آئے ہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس شخص کا علاج کریں؟ یعنی ایک شخص تھا، مجنون تھا، پاگل تھا، دیوانہ تھا، اور اس قدر مجنون تھا، اس قدر پاگل تھا کہ بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا. اس کے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ فلاں شخص جو ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہے، تو وہ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے وہ شخص یعنی محمد رسول اللہ خیر اور بھلائی لے کر آئے ہیں. اور وہ خیر اور بھلائی کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے. یہ خیر اور بھلائی کے ساتھ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا، اللہ رب العالمین نے بھیجا. اس کے بعد وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے
اس شخص کو سورہ فاتحہ سے دم کیا، اس شخص کو سورہ فاتحہ سے میں نے رقیہ کیا، فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ کا کلام پڑھا، اللہ رب العالمین نے شفا یاب کر دیا۔ تو ان لوگوں نے مجھے 100 بکریاں دیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صرف یہی صورت پڑھی، یعنی صرف سورہ فاتحہ سے تم نے علاج کیا، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے تم نے رقیہ کیا اور اللہ رب العالمین نے اسے شفا دے دی۔ اس شخص نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ فاتحہ سے ہی علاج کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ 100 بکریاں انہوں نے مجھے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے میری عمر کی، لوگ تو ناجائز جھاڑ پھونک کی روٹی کھاتے ہیں، تم نے تو جائز جھاڑ پھونک پر کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث سے کئی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دیا ہے، قرآن مجید دیا ہے، یہ بہت بڑی خیر ہے، بھلائی ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی۔ دوسری چیز، مجنون پاگل شخص تھا، بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا تھا، اس کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس اگر ایسا کوئی بندہ آ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، خود بھی مرے گا، کسی کو اور کو بھی مار دے گا، لے جاؤ اس کو یا تو پاگل خانے کے اندر ڈال دو یا پھر ڈاکٹرز کے حوالے کر دو، اس کی جانچیں کرواؤ، اس کی کوئی دماغ کی نس ڈسٹرب ہے، اس کا کوئی کیمیکل ان بیلنس ہو چکا ہے۔ طرح طرح کے وسوسے ہمارے دل اور دماغ کے اندر آئیں گے اور اللہ یہ کہ ہم اس بندے کو جھٹک کر ہم بھگا دیں گے۔ لیکن صحابہ رسول نے ایسے بندے کو جو پاگل مجنون بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کو سورہ فاتحہ سے دم کیا، رقیہ کیا، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کر کر، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھ کر، اور اس بات پر ایمان رکھ کر کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے رسول خیر لے کر آئے ہیں تو بتایا جائے کہ ہاں دیکھو کتنا بڑا خیر لے کر آئے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی اور اللہ رب العالمین نے شفا دے دی۔ تو یہ کتنا بہترین عمل ہے اگر ہم کریں کہ ہم سورہ فاتحہ کے ذریعے سے علاج کریں اپنا۔ جب اتنے بڑے مجنون اور پاگل شخص کو اللہ رب العالمین شفا دے سکتا ہے تو ہماری بیماری تو اتنی بڑی نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ دواؤں کے، ہاسپٹلوں کے جو ہے ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے، ہم سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کے کلام کے ذریعے سے شفا حاصل نہ کریں۔ یہ کیا بہترین طریقہ نہیں ہے جو سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے اور عقیدے کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط ترین علاج ہے؟ لیکن آج الٹا ہو رہا ہے۔ آج دعا کو، رقیہ کو سیکنڈری چیز بتا کے پہلے انسان کو دواؤں کی، جانچوں کی، ہاسپٹل کی نظر کر دیا جاتا ہے، اس کی بھٹی میں جھونک دیا جاتا ہے کہ تم چکر پہ چکر لگاتے رہو، تم جانچوں پہ جانچیں کراتے رہو، آئے گا کچھ نہ کچھ تو آئے گا، رپورٹ ساری نارمل آئے، رپورٹ ساری نارمل آئے، پھر بھی اگر کوئی بیماری ہاتھ نہیں آ رہی پھر بھی آپ ڈاکٹر کے پیچھے لگے رہو۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک مجنون پاگل شخص کا قرآن کریم سے علاج ہوا ہے اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، کیونکہ اللہ نے قید بھی لگائی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ مومن اگر ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے، اگر ہمارا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اگر ہمارا ایمان قرآن کریم کے اوپر ہے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو، ہم اللہ کا کلام پڑھیں گے، اللہ کا کلام پڑھوائیں گے، جس طرح صحابہ رسول نے پڑھ کر دم کیا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور شفا یاب کرے گا۔ اور دوسری نقطہ کیا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ لوگ تو حرام جو ہے رقیہ سے، شرکیہ جھاڑ پھونک کے ذریعے سے کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ حرام رقیہ سے کھاتے ہیں، تم نے تو حلال رقیہ سے کھایا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے جو مشہور حدیث ہے، جس کو اکثر بیان کر کے اعتراض کیا جاتا ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ ایک قوم کے اوپر سے یہ صحابہ اکرام کی جماعت گزری، اس قوم نے
ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اور اس تقریر کے اندر بھی بتایا گیا ہے یہ حدیث کو، تو صحابہ اکرام جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اس قوم کے بادشاہ کو، اس قوم کے رہبر کو کسی بچھو نے ڈنک مار دیا۔ وہ لوگ صحابہ اکرام کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا تم میں سے کوئی رقیہ کرنا جانتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے بہرا سنی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا ہمارے بادشاہ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن 30 بکریاں، کسی روایت میں 40 بکریاں، کسی میں 1 ریوڑ کا ذکر ہے، 100 بکریوں کا ذکر ہے۔ کہا اتنی بکریاں ہم لیں گے۔ معاملہ طے ہو گیا۔ وہ گئے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے، سورۃ الشفا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، سورۃ الرقیہ جسے قرار دیا، القرآن جسے قرار دیا، اس سورہ کے ذریعے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دم کیا، اس کو جھاڑا، اس کو رقیہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے شفا یاب کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ صحابی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کیا کیا؟ شفا دے دیا۔ اس کے بعد وہ بکریاں ان صحابہ کرام نے لیں، لینے کے بعد اختلاف کرنے لگے کہ ان بکریوں کا یوز کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سارا معاملہ بیان کیا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تمہیں کیسے پتہ سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے؟ کہا اللہ رب العالمین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی تھی، تو میں نے یہ سورہ پڑھ کر ان کو دم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس کے بعد کہ اللہ کے نبی یہ بکریاں ان سے ہم نے لی ہیں، اس معاہدے پر ہم نے رقیہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اس بات کی سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس پر اجرت لی جائے، اور تم میرا حصہ بھی اس کے اندر لگانا۔ اب بالکل واضح بات ہے، کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے۔ حدیث کا آخری ٹکڑا حذف کر لیا جاتا ہے، اور اس آخری ٹکڑے کو نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کے اوپر اجرت لی جائے، اس کے اوپر مزدوری لی جائے، اور میرا بھی حصہ لگانا کیونکہ یہ حلال ہے تمہارے لیے۔ تو یہ اس حدیث سے کئی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، وہ صحابی رسول گئے اور انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کر سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے رقیہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو شفا یاب کر دیا، اچھا کر دیا۔ دوسری چیز یہ، کھانے کا صرف مسئلہ تھا، چاہتے تو صرف کھانے کے لیے مانگ سکتے تھے کہ صرف ہمیں اتنا کھانا دے دینا کہ ہمارا پیٹ بھر جائے تو ہم رقیہ کر دیں گے، نہیں، بلکہ 1 ریوڑ کی شرط لگائی کہ 1 ریوڑ بکریوں کا میں لوں گا، 1 ریوڑ ہم لیں گے۔ سوچیے آپ، کیا صحابی رسول کے دل کے اندر نعوذ باللہ اخلاص نہیں تھا؟ آج راقی اگر اپنی کوئی فیس مقرر کر لیتے ہیں اور اپنی محنت اور مزدوری کو لے لیتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو پیسے لے رہے ہیں، تو اخلاص تو کہاں سے شفا ملے گی؟ اللہ اکبر! صحابہ اکرام سے بڑھ کر کس کے اندر اخلاص ہوگا؟ صحابہ اکرام ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے رقیہ کیا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر لگا رہے ہیں۔ ایک اہل حدیث کو، ایک قرآن حدیث کے ماننے والے کو اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کیا اور نبی نے اس پر مہر لگا دی؟ تو چاہتے تو مختصر سا بھی لے سکتے تھے، لیکن زیادہ لیا، اور زیادہ لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بارے میں سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا اور اپنا حصہ بھی لگوایا۔ تو آج راقیوں کی نیتوں پر شک کیا جاتا ہے کہ یہ صرف پیسے کے لیے رقیہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، صرف پیسے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ نیتوں پہ شک یاد رکھیے، بہت بہت خبیث عمل ہے یہ نیتوں پہ شک کرنا، کیونکہ دلوں کا حال سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا۔ انہو علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ کسی راقی کی نیت کے اوپر شک کر کر، کسی راقی کے اخلاص کے اوپر شک کر کر تم یہ باور کرا رہے ہو کہ نعوذ باللہ تم دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہو،
وہ مشہور حدیث یاد ہوگی، وہ مشہور حدیث جو ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو قتل کیا تھا۔ کس وقت قتل کیا تھا کہ جب وہ قتل کرنے والے تھے اس کافر نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کی جو ہے گواہی دے دی تھی، منہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا زبان سے، لیکن حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ پہنچا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے نبی اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ کہ اس کے دل کے اندر اخلاص تھا کہ نہیں تھا؟ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے راقیوں کا دل چیر کے دیکھا ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صرف پیسے کے لیے راقی اتنے بڑے بڑے سفر کر کے اتنی محنت کر جو ہے آتے ہیں اور رقیہ کرتے ہیں، صرف ان کا پیسہ مقصد ہوتا ہے؟ تم نے دل چیر کے دیکھا ہے؟ اگر ان کا صرف پیسہ مقصد ہوتا ہے تو نعوذ باللہ یہ بات بہت آگے تک آپ کہہ رہے ہیں، آپ علم غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ دوسرے کے اخلاص کے اوپر جو ہے ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یاد رکھیے گا، اگر کسی کے دل کے اندر اخلاص ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ کسی کا علاج کرتا ہے کچھ مزدوری طے کر کے، اور آپ اس کے اخلاص کے اوپر اعتراض کرتے ہو، حرف اٹھاتے ہو، الزام لگاتے ہو اس کی نیت کے اوپر، تو یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، اس راقی کا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جذبات سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حق سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر مکمل علاج کا طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحابہ اکرام نے اختیار کیا ہے۔ بیجا اعتراض کرنا، جھوٹے اعتراض کرنا، فریبی اعتراض کرنا بند کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، بارہا یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اور ایک دعا ہے جو حدیث کی کتابوں میں جبریل کے دم کے نام سے مشہور ہے۔ میں مسند احمد کی ایک روایت آپ کے سامنے اسی تعلق سے پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 7715 ہے، 7715 ہے۔ راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سخت تکلیف تھی کہ اس کی شدت کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔ عبادہ بن صامت کہہ رہے ہیں کہ اتنی شدت کی تکلیف تھی کہ اندازہ صرف اللہ رب العالمین کو ہے کہ آپ کتنے بیمار ہیں۔ جب میں پچھلے پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوا تو آپ اچھی طرح تندرست ہو چکے تھے، یعنی جب میں صبح کے وقت آیا تو آپ اتنے سخت بیمار تھے، لیکن پچھلے پہر آیا تو آپ تندرست ہو چکے تھے، آپ کو شفا مل چکی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں صبح کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس وقت تو آپ کو اتنی شدید تکلیف تھی کہ بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ تکلیف کیسی تھی۔ اب میں آپ کے پاس پچھلے پہر حاضر ہوا ہوں تو آپ صحت یاب ہو چکے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی تعجب کے طور پر اصحاب رسول نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صامت کے بیٹے، جبریل علیہ السلام نے مجھے دم کیا ہے، یہ ایسا دم تھا کہ میں صحت یاب ہو گیا ہوں، کیا میں تجھے وہ دم نہ سکھاؤں؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دم کی تعلیم مجھے دی، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یوزیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک۔ اب اس حدیث سے کتنے مسئلے واضح ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ یہ واضح ہوتا ہے، جو اعتراض کرتے ہیں کہ لوگوں سے دم کروانا یہ اچھی بات نہیں ہے، دوسرے سے دم کروانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعا ہیں، دعا کی قبولیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے رکھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کون کر رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے کے اوپر دم کر دے؟
فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ کر بھی اپنے اوپر دم کر سکتے تھے، لیکن تعلیم کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو سکھانے کے لیے، شریعت کو نازل کرنے کے لیے حضرت جبریل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا۔ اور بیماری کس قدر تھی یہ بھی دیکھیے آپ، شدید تکلیف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، شدید تکلیف کے عالم میں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے اتنی تکلیف میں تھے۔ اس کے بعد کیا کیا، کون سی میڈیسن کھائی، کون سی دوا کھائی، دم کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور شفا ملی تو ریزن بھی یہی بتایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں دوائی کھائی تھی، فلاں جڑی بوٹی کھائی تو اس سے مجھے شفا مل گئی، نہیں، جبریل نے مجھے دم کیا، اللہ رب العالمین نے مجھے شفا دے دی۔ اللہ اکبر۔ پھر دم کی تعلیم بھی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں سکھانے کی کیا بات ہے، رقیہ سکھانے کا کیا مسئلہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ سکھا رہے ہیں، صحابہ رسول کو تعلیم دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا جا رہا ہے، جبریل علیہ السلام دم کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں اعتراض بے جا ہیں کہ کوئی کسی پر اگر کوئی دم کرواتا ہے تو یہ اچھی چیز نہیں، جو دم کرواتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، دم کروا سکتا ہے، لیکن توکل اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کا زیادہ تقاضا یہ ہے کہ انسان خود پڑھ کر دم کرے، انسان خود جو ہے اپنا رقیہ کرے، اس کے علاوہ دوسرے سے وہ رقیہ کروا سکتا ہے، جائز ہے، حلال ہے، اچھی چیز ہے، بری اور غلط چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول کو، عبادہ بن صامت کو دم کو سکھایا ہے، اسی طرح رقیہ کو سکھایا ہے، تو رقیہ کو سیکھنا بھی چاہیے اور سکھانا بھی چاہیے، یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث جو مستدرک کا حاکم کے اندر آئی ہے، جس کو علامہ البانی السلسلۃ الصحیحہ کے اندر ذکر کیے ہیں، صحیح روایت ہے، راوی حدیث ابو بکر بن سلیمان قریشی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی کو پھنسی نکل آئی، اسے بتایا گیا کہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا پھنسی کا دم کرتی ہیں، وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وہ اسے دم کریں۔ شفا رضی اللہ عنہا نے کہا، واللہ جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں میں نے دم نہیں کیا ہے۔ وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور شفا نے جو بات کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا، میرے سامنے دم کے الفاظ پڑھو۔ انہوں نے وہ الفاظ پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دم کرو اور حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی اسی طرح دم سکھا دو جس طرح تم اللہ کی کتاب ان کو سکھاتی ہو۔ اللہ اکبر۔ کتنی واضح حدیث ہے کہ وہ دم کر رہی ہیں حضرت شفا رضی اللہ عنہا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دم سکھا دو، یہ دم حضرت حفصہ کو بھی سکھا دو جس طرح تم کتاب سکھاتی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ واضح دلیل ہے، کس بات کی دلیل ہے؟ رقیہ سکھانے کی دلیل ہے کہ آپ رقیہ سیکھیے تاکہ آپ اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں کے اوپر یا جو بھی ضرورت مند ہے رقیہ کا اس کو رقیہ کر سکو۔ یہ اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں، صحیح ترین روایت ہے مستدرک حاکم کی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں جو صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 5742 ہے، راوی حدیث حضرت عبدالعزیز بن صہیب ہیں، بیان کرتے ہیں، میں اور ثابت بنانی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ثابت نے کہا، ابو حمزہ، یہ انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر کیوں نہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر دم کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دم کیا کرتے تھے؟ ثابت نے کہا، ضرور کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب الناس مذہب الباس، یعنی الگ الگ الفاظ ہے، اللہم رب الناس اذہب الباس یا اذہب الباس رب الناس، دعا شفا اسے کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دعا شفا پڑھ کر ان کو دم کیا صحابی رسول نے۔
تو یہاں پر صاف طور سے واضح ہے کہ یہ دونوں شخص حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر سب سے پہلی بات کیا کہی کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے تکلیف ہے، مجھے بیماری ہے۔ حضرت انس نے فوری کیا کہا کہ کیا میں تمہیں وہ دم نہ کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے، یعنی دعا شفا پڑھ کر دم نہ کروں؟ حضرت انس نے دعا شفا پڑھ کر ان کو دم کیا۔ تو یہ بالکل واضح طور پر کلیئر ہے، آیا ہے حدیثوں کی روشنی کے اندر، صحیح حدیثوں کی روشنی کے اندر، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دم کروایا، رقیہ کروایا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے دم کیا، اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس صحابی جو ہے دو شخص آئے، دو تابعین آئے، اور انہوں نے شکایت کی، بیماری کی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے انہیں دم کیا۔ تو دم کرنا اور دم کروانا، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ترین حدیثوں کے اندر سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ حدیث رسول کھول کے دیکھیں، محدثین نے کی ساری کتابوں کے اندر اکثر آپ کو علاج معالجے کا باب مل جائے گا، رقیہ کا باب مل جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شریعت نے علاج پورا نازل کیا ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم علاج کی طرف نہیں جاتے، قرآن و سنت کی طرف، بلکہ ڈاکٹری علاج کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں۔ جبکہ پہلا کام ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ پہلا کام ہمارا اللہ سے دعا ہونی چاہیے۔ بتایا کیا جا رہا ہے؟ پہلا کام دوا ہونی چاہیے، نہیں، پہلے دعا ہے پھر دوا ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیجئے، فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اپنے اوپر پڑھ کر دم کیجئے، دعا شفا پڑھیے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیے، سورۃ الفاتحہ پڑھیے، اس کے بعد دوا بھی کروائیے۔ دوا سے منع نہیں کیا گیا ہے، شریعت نے دوا کی بھی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو السلسلۃ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی نے ذکر کیا ہے، اور صحیح ابن حبان کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی حدیث سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ایک عورت ان کا علاج کر رہی تھی یا انہیں دم کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علاج اللہ کی کتاب کے ذریعے سے کرو، یعنی حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو۔ یہ نہیں کیا کہ تم کیوں رقیہ کر رہی ہو، تم نے کیوں بلایا اس کو رقیہ کرنے کے لیے، تم نے کیوں علاج کے لیے اسے بلایا، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی انہیں کہ تم اللہ کی کتاب سے اس کا علاج کرو، اللہ کی کتاب سے اس کو رقیہ کرو۔ واضح قرآن و سنت کے اندر دلیلوں پہ دلیلیں بھری پڑی ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو ماننے والے ہیں، جو تعصب کا عینک اتار کر حدیث رسول کو پڑھنے والے ہیں اور سچے دل سے قبول کرنے والے ہیں اور اپنی زبان سے ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، ان کے لیے دلیلیں ہیں۔ نہیں ماننے والے کے لیے 1000 دلیلیں دے دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس نے تعصب کا عینک پہن لیا، پورا قرآن پڑھ لیجئے، پورے احادیث رسول کے سامنے رکھ لیجئے، وہ تعصب کا عینک جب تک نہیں اترے گا تب تک احادیث رسول نہیں دماغ کے اندر آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے کہ جن ہے، کیسے پتہ چلا کہ آپ کو اس کے اندر جنی ہے؟ یہ تو غیب کی بات ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، آپ اگر تقریر کو سنیں گے اس کو، تو شروع کے اندر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے کسی کے اندر جن ہے کہ نہیں ہے، یہ تو غیب کا معاملہ ہے، اور اگر آپ بتاتے ہو تو آپ کے اوپر جنات اترتے ہیں، شیاطین اترتے ہیں، وہ آپ کو خبر دیتے ہیں کہ اس کے اندر شیطان ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر خود ہی اپنی بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ کسی کے اوپر شیطان آ سکتا ہے، کسی کے اوپر شیطان آ سکتا ہے، آسیب کے طور پر یہ پاسبل ہے، یعنی خود کی باتوں میں بھی تضاد ہے، موافقت نہیں ہے۔ آئیے میں حدیث رسول کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ کسی کے اوپر جنات آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے۔ جنات آتا ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ سارے سمٹمز، ساری علامتوں سے بھی انکار کر دیا، کوئی سمٹمز نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے۔ آئیے میں حدیث رسول سے آپ کو سمٹمز اور علامت بتاتا ہوں، کس چیز کی؟ آسیب کی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2132 ہے، 2132 ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو سلمہ
رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شیطان مردود کے ہمزہ ونفخہ ونفسی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمزی نفخی ونفس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ہمزی سے مراد لوگوں کو لگنے والی مرغی ہے، اور اس کی نفخی سے مراد تکبر ہے، اور اس کی نفسی سے مراد شعر ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمٹمز علامت بتائی شیطان کے جو چھونے سے، شیطان کے جو داخل ہونے سے چیز ہوتی ہے، اس سے کیا مراد بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بتایا لوگوں کو لگنے والی مرگی ہے، یعنی مرگی کا دورہ، ایپلیپسی کا دورہ، فیٹ جو لوگوں کو آتی ہے وہ شیطان کی وجہ سے آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا 100% شیطان کی وجہ سے فیٹ آتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی دماغ کی نس اس کی ڈسٹرب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دماغ کی نس کو ڈسٹرب کرنے والا بھی شیطان ہو، اس کی وجہ سے اس کو فیٹ آتی ہو، اس کی وجہ سے اس کو ایپلیپسی کا دورہ پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے اس کی تشریح فرمائی من ہمزہ ونفخہ ونفسہ کی، کہ اس سے مراد لوگوں کے شیطان کا وہ حملہ ہے جو لوگوں کو مرگی آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمٹمز بتائے شیطان کا جب حملہ ہوتا ہے تو اس کو مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی سمٹمز موجود ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس حال میں جیسے شیطان نے چھو کر کسی کو خپتی بنا دیا ہو، باولا بنا دیا ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ مثال قرآن کریم میں کیوں پیش کی؟ کیونکہ شیطان جس پر سوار ہوتا ہے وہ خپتی اور باولا بن جاتا ہے، اس کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مثال دی۔ اگر کسی کے جسم میں جنات نہیں آ سکتا ہے، داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین یہ مثال ہی کیوں دیتا؟ اللہ نے مثال اس لیے دی کیونکہ شیطان چھو کر خپتی بنا دیتا ہے، باولا بنا دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حدیث کے مطابق شیطان چھوتا ہے تو مرگی کا دورہ بھی انسان کو پڑ سکتا ہے۔ اور ایک دوسری بات کہ کیا شیطان جو ہے انسان کے جسم سے بات کر سکتا ہے؟ کیا شیطان انسان کے جسم سے بات کر سکتا ہے؟ بالکل بات کر سکتا ہے۔ ایک طرف تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شیطان بات نہیں کر سکتا، شیطان جو ہے بولتا نہیں ہے، اس کا خود کا ذہن کا فطور ہوتا ہے، یا پھر کوئی قرین ہے اس کے ساتھ جو اس کا ہمزاد ہے وہ بولتا ہے۔ اب یہ ہمزاد ہے یہ کیا بلا ہے؟ یہ بھی تو شیطان ہے نا، یہ بھی تو جنات ہے، یہ بھی شیطان کی جنات کی قسم ہے۔ انسان کا قرین شیطان بولتا ہے، بات کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، لیکن دوسرا شیطان داخل ہو جائے وہ بات کرتا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ایک شیطان کا بولنا اور ایک شیطان کا نہ بولنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب آپ قرین کا بولنا ایکسیپٹ کر سکتے ہو کہ اس کو ساری معاملات آپ کے پتہ ہے، آپ کہاں گئے، آپ نے کیا کیا، اس کا بولنا آپ کو ایکسیپٹ کر سکتے ہو، تو پھر دوسرا شیطان اس کی باڈی میں آ گیا، جب تلاوت قرآن ہوتا ہے تو اس کا بولنا کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں؟ تضاد ہے، ایک چیز کو مان رہے ہیں اور اسی چیز کو انکار بھی کر رہے ہیں۔ جنات کوئی الگ سے قسم نہیں ہے، شیاطین کی کوئی الگ سے قسم نہیں ہے، قرین کوئی الگ قسم کا نہیں ہے، قرین بھی شیطان ہے، یہ بھی جنات ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر یہ انسان کو پریشان کر رہا ہے اور انسان کے جسم سے بول رہا ہے تو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو، دوسرا جن آ کر اگر پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے تو آپ انکار کر رہے ہو۔ تو یہ انکار بیجا ہے، یہ اعتراض بیجا ہے۔ اس طریقے کے اعتراضوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایک اعتراض اور یہ کیا گیا کہ کسی کے اوپر جنات سوار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو اس کے اوپر جو ہے عاشق ہو گیا ہے، اس سے جمع کرتا ہے، اس سے بولا ایسے کوئی دلیل نہیں ہے کہ جنات انسان کے ساتھ جو ہے جمع کر سکتا ہے۔ مرد جن عورت جنی کے ساتھ، عورت جن مرد کے ساتھ جو ہے اس طرح سے ہم بستری کر سکتی ہیں یا اس طرح سے شہوت کر سکتے ہیں، اس کا سرے سے انکار کر دیا۔ جبکہ حدیث رسول واضح ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں بتائی ہے جب ہم بیوی کے پاس جائیں، ہم بستری کی جو دعا ہے، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ اس عمل کے اندر داخل نہ ہو۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا کیوں بتائی گئی ہے؟ تاکہ شیطان ہمارے ساتھ شریک نہ ہو۔ اور بعض روایت میں ہے اگر دعا نہیں پڑھتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو شیطان اس کے ساتھ ہم بستری میں شریک ہو جاتا ہے، بلکہ سبقت لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب شیطان جنات کا یہ عمل دخل حدیث کے اندر واضح ہے، تو دوسرا شیطان اگر آتا ہے تو وہ یہ عمل دخل انسان کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ یہ بھی تو آگ ہے نا، شیطان جو ہمارے ساتھ ہے وہ بھی آگ سے بنا ہوا ہے، وہ بھی جنات ہی ہے، یا اس کا کوئی الگ مٹیریل ہے؟ جب وہ آگ سے بنا ہوا ہے، وہ جنات ہی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، ہمارے شریک حیات کے ساتھ ہمارے تو، اور بلکہ سبقت لے جا سکتا ہے۔ تب وہ آگ نہیں ہے، تب ہم مٹی نہیں ہیں، تب بھی ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، وہ آگ سے بنا ہوا ہے، وہ نار سے بنا ہوا ہے، تب بھی عمل ہو رہا ہے، تو دوسرا جنات مسلط ہو کے یہ عمل نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ جب ایک دلیل موجود ہے شیطان کی، تو دوسری بھی آپ کو ماننی پڑے گی، ورنہ دوسرے کا انکار لازم آتا ہے۔ اس بات کا یاد جو ہے آپ بالکل خیال رکھیے، اس بات کو بالکل اچھے سے یاد رکھیے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نہیں بیان فرمایا کہ شیطان کو اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے کہ جا تو ان کے کھانوں میں بھی شریک ہو جا، ان کی اولاد کے اندر بھی شریک ہو جا۔ اولاد کے اندر شریک ہونے کا کیا معاملہ ہے؟ اولاد میں بھی حصہ بنا لے۔ تو اولاد میں حصہ بنانے کا یہی معاملہ ہے کہ جو بغیر بسم اللہ کے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، تو شیطان ان کے ساتھ جو ہے شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعتراضات جتنے بھی کیے جا رہے ہیں، بیجا اعتراضات ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح